السلام علیکم۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک بہت پیارا سا ناولٹ آپ سب کے لیے جس کا نام ہے سامنے والی کھڑکی، رائٹر فرا بخاری۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، کمنٹ، لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ تو پھر چلتے ہیں ناول کی طرف۔ پنچھی بنی اڑتی پھروں مست گگن میں، آج میں آزاد ہوں دنیا کے چمن میں۔ دادا جان اس بڑھاپے میں بھی سرما کے دیوانے تھے۔ نومبر دسمبر ان کی یادوں کے دوار کھولنے میں بڑے معاون ثابت ہوتے تھے۔ سائم کہتا اللہ جانے کیسی کوثر قضا کی نہر میں ہاتھ دھوئے تھے بزرگوار نے۔ مزاج کی رنگینی تھی کہ پھیکی ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ دسمبر لگا تو بالکنی میں ٹیپ ریکارڈر سج گیا، کیسٹس والی الماری بھی کھل گئی۔ اب ایک ایک کیسٹ سے دھول صاف کرتے جاتے اور باری باری ریکارڈ بجا کر یادوں کے گارڈن میں اڈاری لگاتے پھرتے۔ حالانکہ اشل نے کان بھرنے کی بھرپور کوشش بھی کی۔ دادا جان، میں تو سمجھتا تھا یہ فیمنزم، آزادی، نسواں کی طرفداری آج کی بیماری ہے، پر اب پتہ چلا یہ تو 50 اور 60 کی دہائی میں بھی عروج پر تھی۔ ہیں وہ کیسے؟ دادا ابا نے صاحب نے ٹیپ ریکارڈر کا والیوم کم کیا اور اشل کی طرف متوجہ ہو کے یہی، اس نے دونوں ہاتھوں کا اشارہ ٹیپ ریکارڈر کی جانب پھیرا۔ پنچھی بنی اڑتی پھروں کے بجائے پنچھی بنا اڑتا پھروں کیوں نہیں؟ مجھے کیا حق حاصل نہیں ہے دنیا کے گگن میں آزاد پھرنے کا؟ لیکن نہ، وہی عورت کارڈ، وہی سمپتی۔ ارے یار، دادا ابا نے سخت بیزاری سے والیوم دوبارہ اونچا کیا۔ جاؤ پتر، کسی اور کو بور کرو، میں ہی ملا ہوں صبح صبح۔ ٹھیک ہے دادا جان، آپ بھی پروموٹ کریں ان خرانٹ کلیوں کو۔ یہ پاپا کی پریاں نہیں، چھریاں ہیں چھریاں، اور گلا کٹنے پر آواز بھی نہیں نکلتی۔ بوریت کا خطاب ملنے پر سخت کبیدہ خاطر سا بڑبڑ کرتا کمرے میں آ گیا۔ پھر کیوں 13 بجے ہیں چوکٹے پہ؟ رفت نے ناک منہ سکوڑ کر اپنے اکلوتے سڑیل کو دیکھا۔ میں تو بھیا پھر ہو رہا ہوں یہاں سے، میری بلا سے کوئی بالکنی کو چنڈو خانہ بنائے یا یہ۔ اس نے پلنگ پر بکھرے آن لائن ڈریسز کو دیکھا۔ لاڈلیوں کو دبئی فیسٹیول کے مزے فراہم کرے۔ اب کہاں کو روانگی ہے؟ رفت نے کپڑے پلنگ پر ڈال کر رکھ کر اسے بغور سننے کا عزم کیا۔ پچھلے 1 ماہ سے اس نے ٹیبل پر پراسپیکٹس کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ وہی چاچا نے جسے طنزیہ ہنسی سے دیکھتے جملہ جوڑا تھا کہ زیادہ پراسپیکٹس لیاقت کی نہیں، نالائکی کی نشانی ہوتے ہیں۔ لاہور جاؤں گا پڑھنے۔ اس نے سینے پر ہاتھ باندھ کر خود کو بااعتماد ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ رفت کی ہنسی نکل گئی۔ باپ سے پوچھ لیا؟ جی پوچھ لیا۔ اشل کے لہجے میں ایک دم بشاشت جھلکی۔ واہ، شیشے میں کیسے اتارا؟ ان کی مرضی کا پروفیشن چن کر۔ اشل نے ابرو اٹھا کر اپنے سمارٹ ہونے کا اشارہ دیا۔ یعنی کیا کرنے لگے ہو؟ رفت کا حیرت سے منہ کھلا۔ کل تک ان باپ بیٹے کا سارا اختلافی پروفیشن پر تھا۔ اشل کمپیوٹر ڈیزائننگ کی طرف جانا چاہتا تھا اور باپ زبردستی ایم فل کروانے کے بعد اب پی ایچ ڈی کی طرف دھکیل رہا تھا۔ اور رفت خوش تھیں کہ اگر باپ جیت گیا تو بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے رہے گا، کیونکہ اپنے شہر میں بھی اچھے انسٹیٹیوٹ تھے اور اشل کے متعلق تو انہیں پتہ تھا کہ ڈیزائننگ وغیرہ تو ایک بہانہ ہے، پروفیشن کا اصل میں مسئلہ ہی نہیں تھا۔ جس بندے کو پڑھائی سے ہی دلچسپی نہ ہو، پروفیشن سے اسے خاک لگا ہونا تھا۔ اسے تو بس لاہور بھاگنے کی جلدی تھی، اور اس کی وجہ بھی بڑی سیدھی تھی۔ اول تو شیخ فیملی کے سبھی آدمی ہی اپنے تئیں پھنے خان تھے۔ میں سے سٹارٹ ہوتی گفتگو کا انجام بھی میں پر ہی ہوتا تھا۔ اللہ جانے کس سیارے سے اترے تھے، پر یہ اشل حمید تو مکھیا لیڈر تھے سب کے۔ ان کی الگ اپنی ہی لائن تھی جس پر نہ صرف وہ خود چلتے تھے بلکہ پوری کوشش تھی کہ باقی بھی انہی کے پیچھے چلیں۔ رفت نے ایک بار فضا مارا کی باتیں سنی۔ اشل کو وہ پائپ پر پانسری والا کہتی تھی۔ اس حساب سے ہم سب تو چوہے ہوئے۔ آسمہ چاچی کو مثال پسند نہیں آئی تھی۔ خیر، تو بات ہو رہی تھی اشل کی کھینچی لکیر کی۔ اب باقی مکھیا گیری تو چلو ایک طرف ہو گئی۔ اصل روگ یہ تھا جناب والا کہ انہیں کزن میرج نہیں کرنی تھی، اور کسی قیمت پر نہیں کرنی تھی۔ دنیا کی بیکار ترین مخلوق ہوتی ہیں یہ خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد۔ اف، وہ زچ ہو کر کانوں کو ہاتھ لگاتا۔
कोई बाहोश व हवास इंसान उनको बतौर बीवी झेल भी कैसे सकता है? क्यों भाई, मैं तुम्हारे अब्बा की मामूज़ाद हूँ, बताओ क्या बुराई है हमारे कपल में? रिफ़त की तेवरी चढ़ जाती, क्योंकि जिन सब रिश्तों के बाकायदा नाम लेकर वो इजहार बेजारी करता था वो सभी भर भर के मौजूद थी, और रिफ़त ने इन्हीं में से किसी एक का इंतखाब भी करना था। तभी वो बुरी तरह चिढ़ जाती। आपके दौर की कज़न्स कदरे इंसान तो थी, ये जो आजकल के एलियन कज़न्स हैं ना, इसने कान की लौ को छुआ। शैतान भी पनाह मांगे, मेरी क्या औकात। और ये जो तुम बाहर से किसी स्ट्रेंजर्स को लाओगे, किसी ना किसी की तो वो भी कज़न होगी। हाँ, यही बात। इसने तो नशिस्त संभाल ली अपना थर्ड रेट फ़लसफ़ा बड़े इत्मीनान से पेश करने के लिए। जिनकी वो कज़न्स हैं ना, उनके लिए वो भी एलियन ही हैं। यही लड़कियां जब गैर फैमिली में जाती हैं तो एकदम सीधी रहती हैं। हमारी वालियों को कहीं दूर पार भेज दें तो ये भी तीर की तरह हो जाएंगी, कोई नखरा नहीं, कोई चोंच लेने। लेकिन जूँ ही दम तले अपना कोई बेचारा कज़न आ गया, चुन चुन कर पहले इसकी कमज़ोरियाँ मुट्ठी में दबाएंगी, फिर इसे भी दबोच लेंगी। और तुम्हें लगता है तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल दुरुस्त है? रिफ़त का अंदर से खून खौलता था। अशल से बात करके हमेशा से यही लगता कि सारी अक्लो दानिश इस वक्त रेत हो जाती है जब सामना अशल जैसी फौलादी दीवार से हो। आपको पता है, मैं कभी गलत नहीं कहता। क्या कॉन्फिडेंस था। उफ, रिफ़त ब्लड प्रेशर ऊपर जाने के खौफ से कमरा ही छोड़ जाती। पर आज तो किस्सा ही नया था। अच्छा, अगर बाप की मर्ज़ी का प्रोफेशन चुना है तो फिर? बात अभी पूरी कहाँ समझ में आई थी। तो मैंने शर्त रख दी कि ठीक है, नहीं करता कंप्यूटर डिज़ाइनिंग, लेकिन अगर पीएचडी की तो यूनिवर्सिटी और जगह मेरी पसंद की होगी। इसने कॉलर भी खड़ा किया। हाँ, रिफ़त खुला मुँह लिए बात तक पहुँची थी। का असल मकसद तो गुजरात से भागना था, और बाप समझ रहा था कंप्यूटर डिज़ाइनिंग तर्क करके इसने अपने देरीना ख्वाब की कुर्बानी दी है। तो अब लो जी, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। सादुल्ला चाचा से बात भी हो गई है, वो सब मुझे वेलकम करने के लिए तैयार हैं। हाँ, कब जा रहे हो? रिफ़त का मूड तो खूब बिगड़ा, लेकिन तासुरात छुपा लिए। वो माँ थीं और अशल के पर फैलाने की वजह से भी वाकिफ़ थीं। उसे किसी तरह कज़न्स के झुरमुट से निकलकर आज़ाद फ़ज़ाओं में जाना था। यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर नित नित दोस्तियाँ करनी थीं, और इसे पूरा यकीन था कि ख्वाबों की शहज़ादी ख़ानदान में तो क्या, पूरे गुजरात में कहीं नहीं है। लाहौर ही था इसकी उमंगों का महवर व मरकज़, और यही रिफ़त नहीं चाहती थी। पता नहीं बेगाने शहर में कैसे लोगों से वास्ता पड़े, वो उलझी उलझी सी अपने कमरे में आई। सोचा शाम को हमीद साहब से पूछेंगी, लेकिन शाम को मायूसी भरे ख्यालात बजाय कम होने के हमीदुल्ला साहब को सुनकर कुछ और बढ़ गए। अशल की बात तो बिल्कुल दुरुस्त है रिफ़त, अब तो हर कोई बड़े शहरों का रुख कर रहा है। डिग्री की वैल्यू कुछ और बढ़ जाएगी। आप सभी भाई अच्छे ओहदों पर हो, रुपए पैसे की भी कोई कमी नहीं, आप भी तो इसी शहर से पढ़े हैं। वक्त वक्त की बात है बेगम, दौर बदलता है। वो तो जहन बनाए बैठे थे, अब रिफ़त की कहाँ सुनने वाले थे। वही ख़ानदानी मैं का मर्ज़। वो बुझे बुझे ख्यालात लिए वहाँ से चली आईं। बिला वजह परेशान हो रही हैं रफ़ी, कब तक बच्चों को घुटने से लगा कर बैठ सकते हैं। जहाँ नज़र डालो बच्चे के अच्छे फ्यूचर के लिए सभी ऐसे फ़ैसले करते दिखाई देंगे। मुझे तो सादुल्ला ने बताया, सच्ची बड़ी खुशी हुई। इसी बहाने ज़रा तुम भी लाहौर का चक्कर लगा लिया करोगी। मैंने तो ऊपर का कमरा खाली भी करवा लिया, अब अशल के लिए सेट करवा रही हूँ। देखो, तुमने ज़रूर आना है साथ, ख़ुद अपनी तसल्ली से इसको यहाँ सेट कर जाना। नादिया से फ़ोन पर बात हुई तो बड़ी खुश नज़र आई, और रिफ़त को सादुल्ला या नादिया की वजह से तो मसला था ही नहीं। नादिया और रिफ़त सगी खालाजाद भी थीं, और अब देवरानियाँ जिठानियाँ भी। अव्वल जमात से लेकर कॉलेज की पढ़ाई तक दोनों एक साथ एक बेंच पर बैठी थीं, गहरी पक्की सहेलियाँ। दोस्ती डबल रिश्तेदारी में बदली, तब भी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई। हत्ता कि मंझली देवरानी अस्मा भी अपने जैसी दोस्त मिजाज थी, और यही प्यार यहाँ भाइयों में था। हमीदुल्ला, वहीदुल्ला, सादुल्ला भी जान छिड़कने वाले भाइयों में से थे। अशल को लाहौर में हाथों हाथ लिया जाना था, ये तो रिफ़त भी जानती थी, पर असल मसला अशल के प्लान्स का था। इसे गुजरात से सिर्फ इसलिए भागना था कि इसे किसी कज़न से बांध ना दिया जाए। खाली खोपड़ी में एक ही भुरगस भरा था कि शादी इसने आउट ऑफ फैमिली करनी है। अब नादिया और सादुल्ला इसका यूनिवर्सिटी के अंदर तो ख्याल नहीं रख सकते थे। पता नहीं ये बच्चे कभी सुख चैन से क्यों नहीं बैठने देते। ऊपर से हम पाकिस्तानी माओं का एक दुखड़ा ये भी है कि बच्चों के उल्टे काम हमें उनके बापों से भी छुपाने पड़ते हैं।
وہ کسی قیمت پر اشل کے خیالات حمید اللہ کو نہ بتا سکتی تھی۔ ایک تو ہمارے پاکستانی باپ لڑکوں سے پیش بھی ایسے آتے ہیں کہ ماں کا کلیجہ باہر نکل پڑے۔ وہ بھی بس اپنے آپ سے جنگ لڑتے اشل کو لاہور روانہ کرنے کی تیاری میں لگ گئیں۔ آج بدھ تھا، پیر کو اس کی پہلی کلاس تھی اور چچا سعد اللہ نے کہہ دیا تھا کہ ہفتے کی صبح وہ ان کے ہاں پہنچ جائے تاکہ وہ 2 دنوں میں اسے یہاں کے روٹ سمجھا دیں۔ پروگرام یہی طے ہوا تھا کہ وہ چچا کے گھر سے بائک پر یونیورسٹی جایا کرے گا۔ اب انہی 2 دنوں میں انہیں اشل کی پیکنگ کرنی تھی، کچھ سامان نیا لینا تھا اور اس کی لسٹ اشل سے پوچھ کر تیار کرنی تھی۔ ہاں بھائی، کیسا رہا آج کا دن؟ نادیہ کھانا بنا چکی تھی۔ چولہا اور سلیب صاف کرتے اشل کو دیکھا، تھکا ہارا سا وہ سامنے ہال کی ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھا تھا، ایک دم فرسٹ کلاس۔ دھاک بٹھا دی سب پر۔ وہ اپنی عادت مطابق گھٹنے پر دھپ جما کر بتا رہا تھا، بلکہ سنجیدہ بھی تھا۔ نادیہ نے ہنسی روکی۔ ویسے تمہاری امی کا فون آیا تھا، کہتی ہیں اس کو سمجھانا کلاس میں سب کا ابا بننے کی کوشش نہ کرے، لوگ تو اپنے فائدے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ ارے یار، یہ امی بھی بڑی وہمی ہے۔ آپ کا بھتیجا پہلی ہفتے سیار بن گیا، اس نے کالر اونچے کیے۔ یہی کہہ رہی تھی وہ بھی، پہلے بڑی بڑی باتیں کرے گا، پھر ان کو ثابت کرنے کے لیے عملاً اپنی کارکردگی شو کرے گا۔ کلاس فیلو سمجھ جائیں گے کہ ٹیچرز بھی یہی ہے وہ شاہکار جس کی تلاش تھی۔ نادیہ کے کان رفت نے اپنی سپوت کے خلاف خوب بھر رکھے تھے، تبھی وہ فراٹے سے شروع تھی، لیکن شاہکار بھی ڈھیٹ نمبر 1 تھا۔ رفت یوں ہی تو فولاد کی دیوار نہ کہتی تھی، مجال ہے جو کوئی نصیحت کبھی سنی یا سمجھی بھی ہو۔ آپ کو نہیں پتہ چاچی، جانے کس جنگل سے اٹھ کر آ جاتے ہیں، ان کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، ہر چیز مجھ سے پوچھ پوچھ کے کر رہے تھے۔ ہاں، کیونکہ ساری عقل و دانش تو گجرات سے امپورٹ ہوئی ہے۔ نادیہ بھی باز نہ آ رہی تھی۔ مجھے سمجھنا آسان نہیں ہے چاچی، پر ایک دن لوگ اس پوائنٹ پر آ ہی جاتے ہیں جہاں میں کھڑا ہوں۔ وہ ایک انگڑائی لیتا فائلز اٹھا کر اوپر چلا گیا۔ نادیہ نے ہنس ہنس کر رفت کو احوال سنایا۔ سچ بتاؤ، یہ آخری بار کب کسی سے قائل ہوا تھا؟ توبہ کرو، رفت نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ 23 سالہ زندگی میں تو قطعی نہیں۔ میرے پیٹ سے پہلے کے اشل کا مجھے پتہ نہیں، وہ بھی اس کی ماں تھی۔ نادیہ کا کہہ کہا نکل گیا۔ بس کر دو، بیچارہ اتنا بھی ضدی نہیں، نرم دلی کی حد بھی دیکھو۔ آدھی کلاس کی اسائنمنٹس اس نے اپنے سر لے لیے۔ ایک کڑک ٹیچر سختی سے وارن کر چکا ہے کہ چیٹ جی ٹی پی کو میں دور سے سونگھ لیتا ہوں۔ خبردار کسی نے اس جانب کھسکنے کی کوشش بھی کی۔ چلو جی، اس اعلان کے بعد اگلا اعلان اکبر اعظم کی طرف سے کلاس کو مخاطب کرنے کا ہوگا کہ حاضرین، یہاں دیکھو، یہ سانس لیتی جیگتی جاگتی چیٹ جی ٹی پی ہے نا، غم کیوں کرتے ہو؟ نادیہ سر ہلاتے ساتھ ساتھ چائے بنانے لگی۔ اشل کے آتے ہی بڑا دلچسپ مشغلہ ہاتھ آ گیا تھا۔ وہ خود تو ماں کی طبیعت کی وجہ سے اس کو پورا حال نہیں سناتا تھا، لیکن نادیہ چاچی تو بڑی فرینڈلی تھی اور یونی کا حال پوچھتی بھی خود تھیں، تو ساری ڈیٹیل رفت وہاں سے نکلوا لیا کرتی تھی۔ ہائے اللہ میاں، میرا گھر کدھر گیا؟ وہ چھوٹی انگلی منہ میں ڈالے پلٹ کر ایک مرتبہ پھر گلی کے نکڑ پر آ گئی۔ بڑی سڑک سے نیچے اتر کر جس ذیلی سڑک پر آتے تھے، اس کے دائیں بائیں لین جاتی تھی۔ کم بخت ساری ایک جیسی تھی۔ 5 مرلے مکانات کا یہ سلسلہ بڑا ہی طویل تھا۔ ساری گلیاں ایک جیسی تھیں، دائیں بائیں کے گیٹ، اوپر کی بالکنیاں، گھروں کے رنگ بس تھوڑا بہت فرق کے ساتھ دور تک جاتے جا رہے تھے۔ انہی میں سے ایک گلی اس کے نئے گھر کی بھی تھی۔ 2 روز تو اسے مما اسٹاپ تک چھوڑنے گئی تھی، واپسی میں بس سے اترتے انہیں کال کر لیتی اور وہ سڑک تک اسے لینے آ جاتی۔ ان کے ساتھ باتوں میں مگن تھوڑی کچھ پاور رکھتی تھی۔ آج ماما نے کال کر کے بتایا کہ وہ کچھ گروسری لینے جا چکی ہیں۔ گھر کی چابی شکیل فاروقی صاحب کی مسز کو دے گئی تھی۔ ایکسکیوز مسز، سنیں ذرا۔ اس نے قریب سے گزرتی بائک کو آہستہ ہوتے دیکھ کر آواز لگائی۔ بائک والا گلی میں مڑ رہا تھا، اس لیے بائک کی رفتار آہستہ ہوئی تھی۔ یس، لڑکے نے بائک روک کر ہیلمٹ اتارا اور بڑی مہربان مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ آپ شکیل فاروقی صاحب کا گھر جانتے ہیں؟ جانتا تو نہیں، پر مل کر ڈھونڈ لیتے ہیں۔ آپ نے بھی وہیں جانا ہے؟ سما کی آنکھیں حیرت سے کشادہ ہوئیں۔ اوہ، ارے نہیں، اشل کی ہنسی میں نرمی رس گلے جیسی گھل چکی تھی۔ آپ کے لیے تو کیا کرتے ہیں شکیل فاروقی صاحب؟ وہ تو شاید وکیل ہیں۔ سما نے کچھ دیر سوچا تو یاد آیا۔
اور آپ نے شاید ایڈریس نہیں لیا تھا شکیل صاحب سے؟ دیکھیں نکلنے سے پہلے پتہ نمبر سب پوچھ لینا چاہیے۔ اور نہیں، اس نے دونوں ہاتھ نفی میں ہلاتے اشل کو روکا۔ مجھے شکیل صاحب کے گھر جانا ہی نہیں ہے۔ اچھا تو ہم شکیل صاحب کا گھر پھر کیوں تلاش کریں؟ ارے آپ چپ رہیں نا، میں بتاتی ہوں۔ شکیل فاروقی کے ساتھ والا گھر ہی میرا گھر ہے، مجھ سے میرا گھر کھو گیا ہے۔ ہائیں، ہوا محل ہے کیا؟ کھو کیسے گیا؟ اشل کا منہ کھلا، ہنسی تو بالکل ہی سمٹ گئی۔ لڑکی کی باتیں کچھ پاگلوں جیسی تھی۔ تو پھر آپ شکیل فاروقی کا گھر کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اپنے کا پتہ کریں۔ اوف اللہ، آپ سمجھ نہیں رہے۔ وہ زچ ہوئی۔ شکیل فاروقی اس علاقے میں بہت پرانے رہائشی ہیں، ان کو یہاں سب جانتے ہیں۔ میں اور میری ماما پرسوں آئے ہیں، ماما ابھی گھر پہ نہیں ہیں۔ میں سٹاپ سے اتر کر ایک ایک گلی میں جھانک رہی ہوں، ساری ایک جیسی لگ رہی ہیں، اندر تک چل کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ ہاں اب سمجھا۔ اشل کے دماغ نے چکر پھیریاں لگانا شروع کی۔ اوکے، تو گلی موڑنے کے بعد کتنا آگے جانا پڑتا ہے؟ آئی تھنک تقریباً ہاف تک۔ وہ سامنے والی گلی کو دیکھتے اندازہ لگانے لگی۔ اور گیٹ کا کلر یا کوئی اور نشانی؟ گیٹ ڈارک گرین ہے اور اوپر بالکنی فان کلر کی ہے۔ انیکسی کا کلر لائٹ براؤن ہے۔ مسز شکیل کا نام یاد ہے؟ اشل کو زیادہ ہی دماغ لڑا رہا تھا۔ ہاں تنزیلہ آنٹی، جن کے ٹوئنز ہیں نا۔ اشل نے چہک کر انگلی اٹھائی اور سما نے ہلکی سی چیخ ماری۔ یس وہی ہیں۔ لیں پھر مل گیا گھر، چلے میرے پیچھے آ جائیں۔ بائک پر وہ بدک کر پیچھے ہٹی اور پچھلے بنگلے کی سلائڈ پہ چڑھ گئی، جبکہ اشل نے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ سر نفی میں ہلایا۔ میں آہستہ رفتار سے بائک آگے بڑھاتا ہوں، آپ تیز قدموں سے میرے پیچھے آ جائیں۔ ہاں صحیح۔ شرمندہ سی اس کے پیچھے ہو لی اور یہ دیکھ کر تو ماتھا ہی پیٹ ڈالا کہ اس کا گھر دوسری لیفٹ سائڈ والی گلی میں تھا۔ اشل نے بائک عین اس کے گھر کے سامنے روکی، کچھ ہی دیر میں وہ بھی وہاں پہنچ گئی۔ کمال ہے ویسے، آپ نے بڑی جلدی پوچھ لیا، آپ نے بڑی جلدی بوجھ لیا۔ دیکھ لیں پھر۔ اشل نے عادت کے مطابق گردن ہلاتے تعریف وصول کی۔ لیکن آپ تنزیلہ آنٹی کو تو جانتے ہیں اور شکیل انکل کو نہیں جانتے؟ اچانک خیال آنے پر حیران ہوئی۔ مجھے بھی یہاں ایک ہی ہفتہ ہوا ہے۔ میری چچی نادیہ تنزیلہ آنٹی کا نام تو روٹین میں لیتی ہیں، کافی آنا جانا ہے، لیکن انکل شکیل ان کے ہسبینڈ کا نام ہے، یہ تو مجھے بھی پتہ چلتا ہے۔ تو آپ کا گھر؟ سما نے دیکھا، وہ بائک سے اتر کر سامنے والا گیٹ کھول رہا تھا۔ یہی آپ کے عین مقابل۔ اس نے ہنس کر ابرو سے اشارہ کیا اور سما کا حیرانی سے منہ کھل گیا۔ کمال ہے۔ اصل کمال پتہ ہے کیا ہے؟ وہ گیٹ کھول کر واپس آیا۔ آپ نے جب گرین گیٹ کہا میں وہیں کھٹک گیا تھا، کیونکہ صبح جب گھر سے بائک نکالتا ہوں تو وہ میری تیز رفتاری کی وجہ سے روزانہ ہی سامنے والے اس گرین گیٹ سے لگتے لگتے رہ جاتی ہے۔ پھر جب فان کلر کی ریلنگ اور لائٹ براؤن پینٹ سنا تو بس مجھے فوراً خیال آیا کہ کسی طرح گھر کی خاتون کا نام پتہ کرنا چاہیے۔ اللہ، آپ بہت سمارٹ ہیں۔ وہ بڑے ہی رشک سے اشل کو دیکھ رہی تھی، اور اشل کے لیے تو یہ روٹین کی بات تھی۔ آپ بھی نئی آئی ہیں؟ اشل کو بات بڑھانے کا بہانہ بھی سوچ گیا۔ جی، ہمیں آج تیسرا دن ہے، یہاں تو پاس انہی پڑوسیوں سے سلام دعا ہوئی ہے۔ اس نے شکیل فاروقی کے گھر کی طرف اشارہ کیا اور اشل نے دل ہی دل اپنی چچی کی سستی پر افسوس کیا۔ سامنے نئے لوگ آئے ہیں، کچھ تو حق کے میزبانی بنتا تھا۔ اچھا مجھے گھر کھولنا ہے، تھینکس۔ سما کو وہ تو جاتا دکھائی نہیں دیا، تبھی سر ہلاتے خود ہی اجازت مانگی اور شکیل صاحب کے ہاں چابی لینے داخل ہو گئی۔ اشل البتہ دل میں دبے بے شمار سوال، ان کے جوابات کی حسرت لیے ٹھنڈی آہ بھرتے گھر آ گیا۔ چابی غلط نہ ہو امی، یہ کہیں اندر روم کی تو؟ ارے نہیں سما، کچن دیکھو۔ انہوں نے ہاتھ آگے لہرایا۔ چابی کا مسئلہ نہیں ہے، چابی پوری اندر ہی نہیں جا رہی۔ یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ سما کو شدید کوفت ہونے لگی۔ یونیورسٹی آج آف تھی، 3 بجے وہ اور امی مارکیٹ چلے گئے تھے۔ اب شام کے 6 بجے واپسی ہوئی تو آگے سے مسئلہ۔ اشل کا بھی ڈے آف تھا۔ 1 بجے تک تو وہ سویا ہی رہا۔ نادیہ چچی نے آواز دی، پردے ہٹائے تو وہ بھی اٹھ گیا۔ ناشتے کے بعد وہ لیپ ٹاپ آن کر کے بیٹھ گیا تھا، لیکن لیپ ٹاپ کی بیک پر کھلی کھڑکی سے آتی روشنی اس کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر پردہ برابر کرنے بالکنی تک آیا، لیکن نیچے گرین گیٹ کے سامنے پچھلے روز والی لڑکی اور ایک عورت کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ دونوں کی باتوں کی آواز بہت واضح تھی، جس سے معلوم ہوا گھر کا لاک نہیں کھولتا۔ اشل نے بس سیکنڈز لگائے، پھر وہ بالکنی کے بجائے گیٹ کے باہر کھڑا تھا، متوجہ کرنے کے لیے ہلکا سا کھنکارا، چہرہ اپنے موبائل پر جھکا لیا، جیسے وہ تو بس یوں ہی کھانستا ہوا گھر کے دروازے تک آیا ہے اور توجہ بھی مکمل اپنے موبائل کی طرف ہے۔ امی
کل اسی نے مجھے اپنی گلی اور گھر تک پہنچایا تھا، اس سے ہیلپ مانگتے ہیں۔ اچھا؟ وہ سر سے پیر تک اشل کو دیکھتے سوچ میں پڑ گئی۔ تم ہی کہو، میں تو جانتی نہیں۔ السلام علیکم۔ سما ناہید خوش خلقی سے مسکراتے ہوئے گلی کے درمیان تک آئی۔ او ارے آپ! وعلیکم السلام۔ اس نے نہایت شیرنی سے مسکرا کر جواب دیتے دوسری عورت کی طرف دیکھا۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ وہ اصل میں ہم ابھی مارکیٹ سے آئے ہیں، گھر کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، کھل نہیں رہا۔ او اچھا۔ وہ اتر کر ان کے گیٹ تک آ گیا اور چابی آنٹی کے ہاتھ سے لے کر کی ہال میں ڈالی تھی، لیکن وہ پھنس رہی تھی اور ظاہر ہے کہ جب تک پوری فٹ نہ ہوتی لاک کا کھلنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر اندر دیکھا، چابی کو ایک بار اندر تک ڈالا۔ اشل کے چہرے پر تفکر چھا گیا۔ لگتا ہے بچوں نے کچھ ٹھونسا ہے، ابھی کچھ دیر پہلے یہاں کافی شور بھی تھا، یقیناً بچے کھیل رہے تھے۔ اور اس نے ایک مرتبہ پھر ٹارچ کی روشنی میں اندر تک جھانکا۔ یہ تو مجھے چنگم لگتی ہے۔ ہائے، اب کیا ہوگا؟ آنٹی نے ہاتھ پریشانی سے ماتھے پہ مارا۔ ارے آنٹی فکر مند کیوں ہوتی ہیں، میں ہوں نا۔ اس نے پہلے جلدی سے اپنے گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھولا۔ آنٹی آپ ادھر ہمارے گھر بیٹھ جائیں کچھ دیر، اتنی دیر آپ سے کھڑا نہیں ہوا جائے گا۔ نہیں بیٹا، میں آ جائیں آنٹی۔ اس نے اندر چھوٹے لان سے پلاسٹک کی کرسی کھینچ کر گیٹ کے اندرونی جانب رکھی تو آنٹی اس مرتبہ بنا کچھ اور کہے اندر آ کر کرسی پر بیٹھ گئیں۔ اشل انہیں بٹھا کر واپس سما کی طرف آ گیا۔ کوئی نوک والی چیز ہے؟ ہیئر پن؟ اسے خیال آیا ہیئر پن، وہ سوچ میں پڑ گئی۔ پھر اپنی سائڈ پر لٹکے ہینڈ بیگ کی زپ کھولی۔ ہیئر پن بھی ہے، سوئی بھی ہے، اور یہ ہاں آپ ہیئر پن اور سوئی دونوں دیں۔ اس نے پہلے سوئی اندر ڈال کر چوئنگم نکالنے کی کوشش کی، کامیابی نہیں ہوئی تو کالی سادی ہیئر پن کو دیکھ کر کچھ خیال آیا۔ آپ یہ ٹارچ پکڑیں اور روشنی یہاں فکس کریں۔ اس نے موبائل سما کو دیکھ کر پن کی بیک سائڈ کو اندر ڈال کر پن کی یو شیپ کی گولائی میں چوئنگم پھنسا کر اسے باہر کھینچا تو جمی ہوئی ٹھنڈی چوئنگم کا کچھ حصہ باہر آ گیا۔ ارے واہ! سما خوشی سے چہکی، فوراً چابی آگے کر دی۔ نانا ابھی نہیں، سارا کام خراب ہو جائے گا، ابھی اور بھی ہے۔ اس نے دوبارہ وہی عمل دہرا کر کچھ اور چوئنگم باہر نکال لی۔ تیسری مرتبہ کے بعد جب چابی اندر ڈالی تو وہ اچھی طرح فکس بھی ہو گئی، لاک بھی کھل گیا۔ امی گھر کھل گیا، سما نے خوشی سے شور مچا دیا۔ یا اللہ تیرا شکر! ہاتھ اٹھا کر شکر پڑھتی باہر آ گئی اور تھیلے وغیرہ اٹھا کر فوراً ہی اندر داخل بھی ہو گئی۔ بلا وجہ ان کا کافی سارا وقت ضائع ہو گیا تھا۔ بہت شکریہ۔ سما نے پلٹ کر مسکراتے ہوئے اشل کو دیکھا۔ آپ نہ ہوتے تو مجھے لگتا ہے لاک کھلنا ناممکن تھا۔ ارے کوئی بات نہیں، کوئی بھی مشکل ہو کہہ دیا کریں۔ کون سا دور ہوں آپ سے؟ اس کی زبان بے ساختہ پھسلی۔ مطلب یہیں سامنے ہی تو گھر ہے نا۔ بات سنبھالتے نروس سا ہو کر اپنے گیٹ کی طرف اشارہ کرنے لگا اور سما ہنستے ہوئے گھر میں چلی گئی۔ جالی دار کریم کلر کا پردہ دھیمی ہوا کے سرد ہلکوروں سے لہراتا بار بار اس کے چہرے پر آ رہا تھا۔ خوابناک آنکھیں بند ہو رہی تھیں جبکہ وہ آنکھیں کھول کر اس سامنے والی کھڑکی سے جھانکتی دل نشیں حسینہ کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن باوجود کوشش کے آنکھیں نہ کھل رہی تھیں۔ شاید وہ نیند میں تھا، کچھ خواب، کچھ بیداری کسی کیفیت میں پچھلے 2 روز کے مناظر کو سوچتے ایک الگ اس سحر میں گرفتار ہو رہا تھا اور چھناک نہایت قریب کچھ ٹوٹا تو سوتی جاگتی کیفیت بھی مکمل بیداری میں تبدیل ہو گئی۔ وہ کمبل ہٹا کر فوراً ہی بالکنی میں آیا۔ اتوار کی صبح بچوں کو کہاں کچھ آرام تھا۔ نیچے کرکٹ جاری تھی۔ ٹینس بال گملے سے ٹکرائی اور گملہ گلاس ونڈو کی طرف اوندھے منہ گرا تو چھن کی آواز سے شیشے پر دراڑ پڑ گئی۔ اشر نے بچوں کو ڈانٹ کر دور کھلی جگہ کی طرف بھگایا اور ان کی بال بھی واپس کر دی۔ ان کے وہاں سے بھاگ جانے کے بعد انگلیاں بالوں میں ڈال کر بال سلجھائے۔ کچھ دیر رک کر آس پاس پہ ایک نظر ڈالی۔ سامنے کی وائٹ بالکنی کو دیکھ کر اسے چند لمحوں پہلے کا خواب یاد آ گیا۔ سامنے دکھائی دیتی بالکنی سے کچھ 10-12 قدم پیچھے کمرے کا دروازہ تھا جس پر لہراتا آف وائٹ جالی دار پردہ ابھی کچھ دیر پہلے سے خواب میں پریشان کر رہا تھا۔ جانے وہ لڑکی اس بالکنی سے دکھائی دیتے دروازے کے پیچھے کہاں موجود تھی۔ وہ کچھ دیر وہاں بلا وجہ ہی منتظر رہا، پھر کسی کو وہاں نہ پا کے مایوس ہو کر فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آ کر اس نے کمرے سے نکل کر نیچے لاؤنج میں جھانکا تو ہر طرف سکوت چھایا ہوا تھا، جس کا مطلب یہی تھا کہ چچا چچی بچے اتوار کی وجہ سے دیر تک آرام کرنے کے موڈ میں تھے۔ ارادہ تو اس کا بھی اگرچہ یہی تھا، جب تک چچی خود اٹھانے نہ آتی تھیں وہ سویا ہی رہتا تھا،
یہ تو بچوں کی شرارت کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے واپس کمرے میں آ کر وال کلاک کی طرف دیکھا۔ دن کے 9:30 بجے تھے۔ ناشتہ تو چچی کے جاگنے پر ہی ملنا تھا۔ پانی پی کر موبائل ہاتھ میں لیے کرسی کھینچ کر بالکنی میں آ بیٹھا۔ نیچے گلی میں اب سکون ہی سکون تھا۔ نظریں بار بار سامنے بھٹک جاتی۔ اٹھ بھی جاؤ ماہ رخ، دسمبر کی ٹھنڈی صبح کی رومانیت کو محسوس کرو تاکہ اس جاتے سال کی شاعری میں ہم بھی کچھ تھوڑا بہت اضافہ کر دیں۔ پلیز پلیز۔ وہ چاہ کر بھی خود کو موبائل میں مصروف نہیں رکھ پا رہا تھا۔ پھر اچانک ایک خیال آنے پر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ واہ، یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا؟ اس نے جلدی سے کرسی سائڈ پر کھینچی، پردہ برابر کر کے اندر کمرے میں کچھ ڈھونڈنے لگا۔ پھر سینٹرل ٹیبل پر رکھے مصنوعی پھولوں والے گول مٹول واز میں اسے سفید کنکر دستیاب ہو گئے۔ اس نے ایک نسبتاً بڑا کنکر ہاتھ میں لیا اور پردے کے پیچھے سے نشانہ باندھ کر کنکر سامنے کمرے کے بند دروازے پر دے مارا۔ پہلا کنکر تو دروازے سے کچھ پہلے بنا کوئی خاص آواز پیدا کیے نیچے گر گیا۔ دوسرا ٹھک سے دروازے پر لگا۔ کچھ ہی دیر میں جب سامنے کمرے کا دروازہ کھولا گیا تو ادھر سے اشل نے بھی پردہ ہٹا کر خود کو چندھی آنکھوں کے ساتھ نیند میں ظاہر کرتے نیچے جھانکا۔ کون پھینک رہا ہے یہ پتھر کنکر؟ آپ کی طرف بھی آئے کیا؟ وہ جو ٹھا کی آواز پر بھاگی چلی آئی تھی اب کھلے بالوں کو ایک سائڈ پر سمیٹ رہی تھی۔ اشل نے نیچے ایکٹنگ کرتے بلا وجہ ہی جھانکا تھا۔ اس کی آواز پر چونک کر سامنے دیکھا تو جواب دینا ہی بھول گیا۔ وہ گولڈن پیلے کپڑوں، کندھے سے لٹکے دوپٹے کے ساتھ کھلے بالوں میں اس وقت دسمبر کی ٹھنڈی خوبصورت صبح کو مکمل کر رہی تھی۔ انتظار آئے گا تو کیا جانا تھا، انعام کی صورت سامنے موجود تھا۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ گھر چھوڑنے کے 10 ہی دن بعد وہ کلمہ شکر بجا لائے گا۔ وہ یونیورسٹی فیلوز جن کی طرف یار دوستوں نے متوجہ کروایا تھا کہیں بیک گراؤنڈ میں گم ہونے لگیں۔ واللہ کسی خرافات میں نہیں پڑوں گا، کوئی دل لگی نہیں، بس ایک مسکراہٹ۔ پر اشل چونکا، وہ جواب نہ ملنے پر واپس پلٹ رہی تھی۔ جی جی، کسی نے یہاں بھی کنکر پھینکے ہیں، بہت شرارتی بچے ہیں یہاں کے، دیکھیں نا، شیشہ توڑ دیا۔ اس نے جی توڑ کوشش کر کے لڑکی کو روکا۔ وہ دوبارہ ادھر دیکھنے لگی۔ نظریں ملنے پر اشل مسکرا دیا۔ چلیں، اچھا ہی ہوا۔ کیا شیشہ ٹوٹنا؟ وہ تعجب سے پوچھنے لگی۔ اشل جھینپ کر ہنس دیا۔ نہیں، ایکچولی میری کوشش ہوتی ہے چھٹی کا دن سو کر ضائع نہ کروں، پھر اٹھنے کے لیے ہمت بھی تو بہت چاہیے، پر اب بچوں کی شرارت کی وجہ سے جاگ ہی گیا ہوں تو کافی فریش فیل کر رہا ہوں۔ جی یہ تو ہے، ہاں، لیکن آپ کی نیند ڈسٹرب ہو گئی ہے نا؟ وہ پھر اسے روکنے میں کامیاب ہو گیا۔ نہیں، میں بھی 10 بجے تک اٹھ جاتی ہوں۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آئی مین اسٹڈیز۔ میں BS میتھس۔ ہاں ماشاء اللہ، آفس جاب کے لیے تو بہت عمدہ آپشن ہے۔ جی۔ وہ اب کسی طرح نکلنا چاہ رہی تھی۔ اشل کو اندازہ ہوا تو کچھ اسی وجہ سے جملے ترتیب دیے۔ تعارف حاصل کرنے کے لیے کتنے اور اتفاقات ہونے چاہیے؟ اس نے پلٹ کر جاتی لڑکی سے پوچھا تو جاتے جاتے وہ رکی۔ چہرے کی مسکراہٹ بہت واضح تھی۔ سما زہرا، واہ بہت خوبصورت۔ مجھے اشل رضا کہتے ہیں اور میں PhD کے فرسٹ سیمسٹر میں ہوں۔ یہ میرے چچا کا گھر ہے۔ ہم بیسیکلی گجرات سے ہیں۔ اس نے تعارف کی مد میں کوئی کسر نہ چھوڑتے ہوئے سب کہہ ڈالا۔ وہ ہنستے ہوئے پوری پلٹ آئی۔ ایک نظر نیچے گلی میں جھانک کر کسی کے نہ ہونے کی تسلی کی، پھر اشل کو دیکھا۔ اوہ، اور آپ کی برتھ ڈے کب ہوتی ہے؟ آپ کے مشاغل، پسندیدہ کلر، فوڈ، موویز، وہ بھی بتاتے جائیں۔ سما رکی تو طنز کرنے تھی لیکن پتہ نہیں تھا واسطہ کس سے پڑا ہے۔ اشل نے ساتھ رکھی کرسی گھسیٹ کر سیدھی کی اور بیٹھ کر کوہنیاں بالکنی پر ٹکا دیں۔ ہاں نا، بالکل پتہ ہونا چاہیے۔ میری برتھ ڈے 26 مارچ کو ہوتی ہے۔ اس حساب سے میں ایریز حمل ہوں۔ ایج 24 برس ہے۔ مشاغل سب کے کام آنا۔ کلر تو مجھے جتنا یہ گولڈن یلو پسند ہے نا، واللہ آپ تو آج دسمبر کی پینٹنگ کمپلیٹ کر رہی ہیں۔ خزاں کا رنگ اور دھن بھری سرمئی سی صبح، کیا سحر انگیز کمبینیشن ہے۔ جواب نہیں۔ اور فوڈ تو سما مجھے سارے پسند ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی لوگ 3 ٹائم ہی کیوں کھاتے ہیں، میں تو 5 وقت ہی کھاتا ہوں۔ اب نمازیں بھی تو 5 وقت ہی ہیں۔ سچ کہوں تو قدرت کا نظام ہے، آپ بھی ذرا غور کر کے دیکھیں۔ بھوک بھی بندے کو 5 ہی مرتبہ لگتی ہے۔ وہ نان سٹاپ بولتا تھا اور سما کو کچھ اندازہ اسی دن ہو گیا کہ یہ بندہ کیا چیز ہے۔ وہ تعصب سے سر ہلاتی واپس پلٹ گئی۔ ارے یار، تمہارا بیٹا تو بڑا ہی فاسٹ ہے۔ نادیہ کے پاس بڑی چٹپٹی خبریں تھیں۔ سعد اللہ اور اشل رات کو واک کے لیے نکلے تو نادیہ نے فوراً رفت کو کال ملا دی۔ کیوں ڈرا رہی ہو؟ پہلے ہی تو فیل بھیا نے میرا سانس خشک کر رکھا ہے۔
हाय, तो फैल भाई का क्या मसला है? नादिया को उल्टा नई खबर का सामना था। अरे हाँ, तुम्हें कहाँ बता पाई थी? इस लड़के की पैकिंग शॉपिंग के इतने धंधे थे। यार वो तुफैल भाई और समिया भाभी अम्मा के पास गए थे बड़े घर। उन्होंने साफ अपनी मर्जी उन पर जाहिर की थी कि अनाया का रिश्ता वो अशल से करना चाहते हैं। रिफ़त अगर दिलचस्पी रखती है तो वक्त पर बता दे, वरना फिर हम अनाया का कहीं और करें। दरअसल भैया कोई बच्चियों की शादी की जल्दी है। हाँ अच्छा, तो फिर? बस फ़िलहाल छोड़ो वो सब, अभी मुझे इस बारे में हमीद से मशवरा करना है, इसके बाद ही कुछ कह सकूँगी। पहले तुम बताओ ना, क्या कह रही थी अशल के बारे? हाँ भाई, मैं तो समझ रही थी यूनिवर्सिटी में तलाश जारी होगी, पर वो तो लगता है हर तरफ हाथ मार रहा है। हर तरफ मतलब के? यार मेरे घर के ऐन सामने की लड़की है, फारिया लॉन में बैठी पढ़ रही थी। इसने आकर बताया कि सामने वाली लड़की से काफ़ी फ्री हो रहे थे। फिर अशल ने ख़ुद भी बातों बातों में मुझे बताया कि उनका लॉक ख़राब हो गया था, तो मैंने ठीक करके दिया और कह रहा था कि आपको भी जाना चाहिए, नए आए हैं, फ़र्ज़ बनता है। हाँ बस ये फ़र्ज़ समझ में आते हैं। रिफ़त का मज़ीद दिल जला। अपना घर ख़ानदान अच्छी शरीफ लड़कियों से भरा पड़ा है। ये फ़र्ज़ भी तो अपनों का बनता है कि अगर अल्लाह ने आपको लड़के अता किए हैं तो अपने घर की बच्चियां कहीं दूर ना जाने पाएँ। बहन भी मेरे मुंह को देख रही है, भाई भी यही चाहता है। वहीद भाई की फ़िज़ा मारा भी शादी की उम्र में। मैंने कभी नहीं चाहा कि किसी एक को इसके सर थोप दूँ। हमेशा यही कहा सब तुम्हारे सामने, जिसे तुम पसंद करो। लेकिन इसने तो पूरे ख़ानदान की नफ़ी कर दी। फैमिली तो उसे भीड़ की तरह काटती है। पूछूंगी इस कमीने से, बिगाड़ा क्या है हमने तुम्हारा? चिढ़ने की कोई वजह भी तो हो। नादिया भी गुस्से में आ गई। मैं तो कुछ नहीं छोड़ती नादी, अभी परसों ही मेरी बात हुई तो मैंने कहा इतने गिले हैं फैमिली से तो चचा के घर क्यों पड़े हो? हम क्या हॉस्टल का ख़र्चा नहीं उठा सकते? जाओ फिर पूरे खुद मुख्तार बनो। अच्छा, अब ये तो ना कहो। नादिया नर्म पड़ी, कहीं गैरत में चल ही ना दे। हम सब तो बहुत खुश हैं इसके आने से। सच कहूँ तो बच्चा तुम्हारा बड़ा ही लायक और सुघड़ है, कहीं नहीं जाने वाला। ऊपर से सामने वाली खिड़की भी आबाद हो गई। अब कहाँ जाना है? अच्छा बताओ ना, कौन है सामने वाली लड़की? मैं तो बिल्कुल नहीं जानती। अभी कुछ ही दिन हुए मोहल्ले में आए। कुछ ही दिन? रिफ़त सोच में पड़ गई। अरे ये भी तो अभी गया है, कहीं पहले से तो नहीं जानते एक दूसरे को? हैं कौन लोग, पता तो कराओ। हाँ जाती हूँ किसी दिन, काम वाली बता रही थी बस माँ और बेटी हैं। हाय अल्लाह, दो अकेली औरतें, पता नहीं कैसे लोग होंगे। तुमने तो मुझे नई फिक्र में डाल दिया। कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ही नई नई बात है। मालूम नहीं मामला संजीदा भी है या नहीं। अच्छा पता करके बताना, और देखो इससे रोज़ाना का हाल अहवाल ज़रूर लिया करो, बातें उगल तो देता है। हाँ हाँ, परेशान मत हो। सामने वाले मामले को तो खुद देखना आसान भी है, दुआ करो बाहर कुछ और मसले ना हो। हाँ बहन, दुआ के अलावा क्या है मेरे पास? रिफ़त भी आह भरते इजाज़त ले गई। घने गहरे बादल तो दिसंबर शुरू होते ही छत की तरह तन गए थे। हर कोई बारिश की दुआ मांग रहा था, लेकिन बादलों से बूंद भी ना टपक रही थी। वो स्टॉप से यूनिवर्सिटी बस में सवार होती और वापसी भी इसी स्टॉप से करती। सड़क से अंदर घर तक फासला ऐसा था कि वो रोज़ ही कन्फ्यूज़ हो जाती कि इतनी मुसाफत बंदा पैदल तय करे या रिक्शा करे। फिर पैदल ही चल पड़ती। उस रोज़ वो यूनिवर्सिटी पहुंची थी कि अल्लाह अल्लाह करके बादल बरस ही पड़े। बस से उतरी तो सरमा की बूंदाबांदी सड़क को मुकम्मल भिगो चुकी थी। यूनिवर्सिटी के गेट से अंदर बिल्डिंग एरिया में दाखिल होने तक वो हल्की सी भीग चुकी थी। जर्सी स्वेटर अभी शुरू ना किए थे। हालांकि अम्मी रोज़ाना निकाल कर खड़ी होती थी। वो बुरी तरह पछताई कि अगर अम्मी का कहना मान लेती तो अब बजाय कपड़ों के जर्सी गीली हुई होती, जिसे वो अंदर जाकर उतार लेती तो दिन आराम से गुजर जाता। लेकिन हल्के नम कपड़ों की वजह से तीसरी क्लास ख़त्म होने तक इसे बुखार ने आ लिया। अभी एक क्लास बाकी थी। इसका जिस्म गर्म और सर भारी सा था, लेकिन समा ने क्लास पूरी अटेंड की। वैसे भी बस तो अपने वक्त पर ही निकलनी थी। आखिरी क्लास के बाद भी इसे आधा घंटा बैठना पड़ता था। बारिश सुबह से जो हल्की हल्की शुरू हुई थी, वक्फे वक्फे से जारी ही थी। जिस वक्त वो बस में बैठी, बारिश एक मरतबा फिर शुरू हो चुकी थी, इसलिए पार्किंग में पहुंचने तक एक मरतबा फिर कपड़े नम हो चुके थे। समा को बस में बैठती शदीद सर्दी लगना शुरू हो गई। इसे साफ महसूस हो रहा था कि टांगों की कपकपाहट इसके कंट्रोल में नहीं है।
گھر تک کا سفر بھی قریب 40 منٹ کا تھا۔ 40 منٹ بعد جب وہ سٹاپ پر اتری، اس کی حالت بہت بری تھی۔ بارش ابھی بھی ہو رہی تھی۔ اس نے رکشہ کی تلاش میں نظریں ارد گرد دوڑائیں، سٹاپ کے شیڈ کے نیچے خود کو چھپائے۔ وہ کسی رکشے کا انتظار کر رہی تھی۔ آج پیدل چل کر جانے کی حالت نہ تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ رکشہ یہاں رکتے ہی نہ تھے۔ ان کا سٹاپ ذرا سا آگے دائیں مڑتی ذیلی سڑک کے نکڑ پر تھا۔ یہاں سٹاپ پر کھڑے لوگوں کو دیکھ کر یہی سمجھا جاتا کہ وہ بس کا ویٹ کر رہے ہیں۔ بخار کی حالت نے اسے الگ پریشان کر رکھا تھا۔ کسی رکشہ کے نہ رکنے پر بالآخر اس نے چلنا شروع کر دیا۔ اسے تو بس جلد از جلد کسی طرح گھر پہنچنا تھا تاکہ چینج کر کے بستر میں گھس سکے۔ ارے سما، آپ پیدل کیوں جا رہی ہیں؟ نہایت قریب ایک بائک رکی اور جانی پہچانی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ اشل آپ؟ وہ کسی اپنے کو دیکھ کر تھوڑی سی مطمئن ہوئی۔ اب اس سٹاپ سے چند قدم ہی چلی تھی، گھر تو اس حساب سے کافی دور تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں سما؟ اشل کو اس کا چہرہ دیکھ کر سمجھ میں آ گیا کہ اس کی حالت نارمل نہیں ہے۔ رکشہ نہیں ملتا، طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ رکشہ تو یہاں مشکل ہے، اس کا سٹاپ تو اگلی گلی کے نکڑ پر ہے، اور بارش بھی متواتر ہو رہی ہے۔ آپ برا نہ منائیں تو میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں، ایک بار پھر فوراً پیچھے ہٹی۔ مجھے اس کی اجازت نہیں ہے۔ تیز قدموں سے چلنے بھی لگی۔ اشل باوجود بارش میں بھیگنے کے آہستہ روی سے بائک اس کے پیچھے رکھے ہوئے تھا جب سما کے موبائل پر کال آنے لگی۔ جی امی، جی بس سے اتر چکی ہوں۔ بس پیدل؟ بات اس کے منہ میں تھی اور اشل نے بائک اس کے مقابل لاتے روکی اور 1 منٹ کہہ کر موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ آنٹی میں اشل بات کر رہا ہوں۔ سامنے گھر والا۔ آنٹی مجھے لگتا ہے انہیں بخار ہے، میں اتفاقاً یہاں پہنچا ہوں، رکشہ یہاں سے نہیں ملتا، میں اپنی بائک پر ہوں۔ آپ پلیز سما کو اجازت دیں تاکہ میں ان کو فوراً گھر پہنچا سکوں۔ ہاں ہاں بیٹا، آنٹی نے بات سمجھ کر چند لمحے لیے اور فوراً حامی بھر لی۔ مل گئی اجازت، آئیں بیٹھ جائیں۔ کچھ خفگی سے کہہ رہا تھا۔ سما بھی مزید وقت ضائع نہ کرتے پیچھے بیٹھ گئی۔ پیچھے کیریئر ہے، اسے پکڑ لو۔ اشل کو اندازہ تھا کہ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ نہیں رکھے گی، اس لیے اس کی مشکل آسان کی۔ سما نے ہاتھ پیچھے کر کے کیریئر کو تھاما اور کچھ ہی دیر میں وہ دونوں اس کے گیٹ کے سامنے تھے۔ اس شام اپنے اپنے گھر میں داخل ہوتے بنا کچھ کہے ہی ایک میٹھی زمینی مسکراہٹ کے تبادلے نے سب کہہ دیا تھا۔ سامنے والی کھڑکی ان دنوں اشل کے لیے کیا تھی؟ خواب میں نظر آتی جنت کی جھلک، باہر کی خوشبوؤں میں لپٹی ہواؤں کی گزر کا، کھڑکی کے اس جانب کبھی کبھار سما کر لہرا کر گزر جانا جیسے پھول پہ اڑتی خوش رنگ تتلی۔ یونیورسٹی کا وقت تو جیسے تیسے دھکا دے کر گزرتا تھا۔ چچا کے گھر آمد کی کشش ان دنوں دن بھر کا سب سے خوبصورت کام تھا، کیونکہ سما بھی اسی کی طرح ہی بے چین منتظر ہوتی تھی۔ صبح سویرے یونیورسٹی جانے سے پہلے تیار ہو کر بالکنی میں آنا، ایک دوسرے کو اپنی تیاری دکھا کر روانہ ہونا، دن بھر کی روٹین ساتھ ساتھ واٹس ایپ پر کبھی لکھ کر تو کبھی وائس کے ذریعے بھیجتے رہنا۔ واپسی پر گھر پہنچتی سب سے پہلے بے تابی سے وہاں آنا کہ جہاں سے دیدار یار دن بھر کی تھکن اتار دیا کرتا۔ راتیں دیر تک باتیں کرتے بیت رہی تھیں۔ دسمبر کی چھٹیوں میں جب امی نے گھر بلایا تو اشل کو ہوش آیا کہ یہ گھر بلاوا تو دراصل سما سے ہفتہ جدائی کا دوسرا نام ہے۔ وہ دل پر پتھر رکھے گھر پہنچا تو امی سے خوب ہی کڑے تیور لیے منتظر ملی۔ نادیہ چچی نے واردات عشق کی رپورٹ منو ان تک پہنچا دی تھی۔ جانے کون سی بددعا پیچھا کر رہی ہے، جو سوچتی ہوں وہی ہو نہیں پاتا۔ ماتھے پہ ہتھیلی مارتے سخت مایوس دل گرفتہ دکھائی دے رہی تھی۔ اپنے گھر کی پیاری پیاری سگھڑ سلیقہ شار نیک شریف بچیوں کو دیکھ کر حسرت سے سوچتی تھی، اے اللہ ایک ہی بیٹا کیوں عطا کیا، کم از کم 3 بیٹے ہوتے تاکہ بھائی بہن دیور سب کے گھروں سے بہویں لا کر سب کو راضی کر دیتی۔ کیا خبر تھی ایک اکلوتا چراغ بھی کسی پرائے گھر کو روشن کرنے پر تل جائے گا۔ آپ ایک بار سما سے ملیں تو صحیح، آپ کو مل کر صاف صاف فیملی باہر کا فرق سمجھ میں آئے گا۔ امی آپ کی سوچ ایک ہی دائرے میں گھوم رہی ہے۔ خاندان برادری ضرور بندے کو پیارے ہوں، لیکن اس چکر میں غیروں سے نفرت کی انتہا کو پہنچنا۔ او میاں، رفت نے پلک جھپکتے میں اس کا کان یوں مروڑا کہ اس کا پورا سر ہی گھوم گیا۔ شرم نہیں آتی بے غیرت اولاد، نفرت کا الزام مجھ پہ لگا رہے ہو؟ نفرت تو تم کرتے ہو لفظ کزن سے، اور جس نفرت نے مجھے دن میں تارے دکھا رکھے ہیں، تم نے یہ فتنہ کھڑا نہ کیا ہوتا تو خاندان بھر میں شرمندہ ہونے کی نوبت تو نہ آتی۔ بہن بھائی سسرال کوئی نہیں بخشے گا مجھے، لیکن میں نے 3 شادیاں تو نہیں کرنی تھی۔ آپ سے تو کوئی ایک ہی خوش ہوتا، باقی 2 نے تو پھر بھی خفا ہی ہونا تھا۔ ایسا کچھ نہ ہوتا۔ میں نے یہاں سب سے یہی کہہ رکھا تھا کہ آج کے بچوں پر اپنی مرضی نہیں تھوپی جا سکتی۔
اس کے سامنے سب کا نام رکھوں گی، پھر اس کی مرضی کہ جسے چاہے پسند کرے۔ ارے وہی تو کر رہا ہوں میری ماں، وہ چڑ گیا، اپنی پسند ہی تو بتا رہا ہوں۔ شرم کرو اشل، رفت کا نئے سرے سے خون کھول گیا۔ غصے میں ہاتھ اٹھ جانا تو معمول تھا، دن بھر گھر کے کام کاج کر کے ہاتھ بھی لوہے کے ہو چکے تھے۔ مغز پہ ہاتھ جمایا تو اشل کا دماغ ہی گھوم گیا، منہ بسورتے بیچارہ کھوپڑی سہلانے لگا۔ ایک مہینے میں کون اتنے بڑے بڑے جمپ لگاتا ہے؟ لڑکی پسند بھی آ گئی، پھر اس سے محبت بھی ہو گئی اور شادی کا فیصلہ بھی کر لیا۔ پتہ ہے وہ کچھ کون لوگ ہیں، کیا خاندان ہے، ذات برادری، مذہب، مسلک؟ مجھے صرف سما سے مطلب ہے۔ وہ ضدی سا ہو بیٹھا، خبیث انسان، 4 سال کے لیے پڑھنے بھیجا تھا، رفت کا ایسا خون کھولا کہ جوتا ہی مارنے کے لیے اٹھا لیا، اور یہ نامراد پہلی چھٹی پر اپنا بندوبست کرایا ہے۔ آئی جوتے کی نوک کندھے پر چپ گئی۔ نادیہ بتا رہی تھی، اکیلی ماں بیٹی رہتی ہے، کچھ تو ہوش کرو کم عقل انسان، کہیں تمہاری سر پہ کوئی پہاڑ نہ ٹوٹے۔ رفت نے جوتا تو پھینک دیا، پر فولادی ہاتھ کو بالکل آرام نہ تھا۔ پچھلے 4 ہفتوں سے دور بیٹھی اپنی باغی اولاد کے کارنامے سن رہی تھی۔ ہاتھ سینکنے کا موقع کہاں ملا تھا؟ پھر اشل کا کان سرخ کیا۔ ارے کچھ تو پوچھا ہوگا تم نے، کہاں سے آئی ہیں، اکیلی کیوں رہتی ہیں؟ آپ کچھ بولنے دے رہی ہیں؟ اب وہ کان بچا رہا تھا۔ ہاں بتاؤ، سن رہی ہوں۔ رفت نے کسی امید پر کان لگائے، شاید کوئی سکم ہی ایسا نکال آئے کہ جس سے بیٹے کی واپسی کی امید پیدا ہو۔ وہ بس اتنا پتہ ہے کہ اس کی امی ٹیچر ہیں اور پیچھے کسی گاؤں سے آئے، ان کی ٹرانسفر ہوئی ہے۔ یہی پتہ چلا پا 1 ماہ میں وہ پھر مارنے لپکیں۔ اف اللہ، کبھی کہتی ہیں پہلی چھٹی پہ بندوبست کرائیں، کبھی کہتی ہیں پورے 1 ماہ میں اتنی سی خبر۔ اب میں کہوں کیا کہ پہلی چھٹی پر اور کتنی معلومات لا سکتا ہوں؟ وہ اب ماں کی رینج سے دور نکل کر بات کر رہا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں اشل، ابھی کے ابھی پتہ کر کے آؤ، تبھی کچھ بات ہو سکتی ہے، اور کان کھول کر سن لو۔ اگر ہمارے معیار پر پوری نہ اتری تو اپنا بور یا بستر بھی باندھ لینا۔ تن تناتی کمرے سے باہر نکل گئیں، اور اشل نے جلدی سے پہلا ہاتھ موبائل پہ مارا۔ کم بخت، عشق نے بھی کہیں کا نہ رکھا تھا۔ اس کی میٹھی سریلی آواز کے سحر میں ڈوبتا تو باتیں بھی رس بھری نکلتی۔ کسے ہوش تھا کہ بایو ڈیٹا نکالنے بیٹھتا؟ وہ موبائل لیے چھت پر آ گیا، سوچا خاموشی بھرے ماحول میں سکون سے باتیں ہوگی۔ وہیں کھڑکی کے باہر کرسی کھینچ کر سما کا نمبر ملاتے وہیں بیٹھ گیا۔ جاگ جاؤ سونیو، دن کے 11 بجے ہیں۔ جاگ گئی ہوں، اس نے جمائی لی۔ گاؤں چلے گئے تھے۔ اشل کو خیال آیا وہ اور اس کی امی بھی نکلنے والے تھے۔ سرما کی چھٹیوں میں سبھی ہوم ٹاؤن روانہ ہو جاتے۔ ہاں پہنچ گئے۔ یار سما، میں نے تمہارے گاؤں کا نام ہی ابھی تک نہیں پوچھا، خیال ہی نہیں آیا۔ دماغ کو سما کی میٹھی آواز میں ڈوبنے سے پہلے ہی اسے امی کا ہتھوڑا ہاتھ یاد آیا، تو اس نے مائنڈ کو فوکس کیا۔ منگووال سے ہیں ہم۔ منگووال؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ یہیں اپنے گجرات کے قریب؟ ہاں بھائی، بتایا نہیں تھا، تمہارے گجرات سے زیادہ دور نہیں ہے ہم بھی۔ ہاں اچھا، اور فیملی وائز؟ میرا مطلب ہے ہم لوگ شیخ ہیں نا، تو ہم رانا فیملی سے ہیں۔ اچھا رانا، او سوری یار، میں آنٹی کا نام بھی نہیں جانتا، امی پوچھ رہی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ جھیپے جھیپے لہجے میں انٹرویو لے رہا تھا۔ امی کا نام فرخندہ نگار ہے، یہاں گورنمنٹ ہائی اسکول میں ٹیچر ہیں۔ اچھا فرخندہ نگار، وہ سما کا ہر جواب باقاعدہ دہرا رہا تھا۔ اور آپ کے ابو فوت ہو چکے ہیں، تو تم اپنے دادا کے گھر جاتی ہو گاؤں؟ ہاں، دادا ابا کا گھر ہے۔ ہاں اچھا، دادا کے گھر۔ وہ سما سے ملی معلومات کو ذہن میں دہراتے ہوئے فی الحال اسی پر اکتفا کے موڈ میں تھا۔ زیادہ لمبی باتیں اسے یاد بھی نہ رہتی تھی۔ وہ کال آف کر کے ذہن میں مسلسل انہی کو دہراتا ہوا نیچے اتر گیا۔ عدالت میں جج کا ریڈر، ماشاء اللہ، ابا جی نے سرکاری نوکری لگنے پر بغل گیر ہو کر مبارکباد دی تھی۔ 1970 میں یہ بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی۔ آس پاس کے سبھی ملنے جلنے والے شام ہونے تک جمع ہو چکے تھے۔ رحمت اللہ کے بیٹے حیات اللہ کی شہر میں سرکاری نوکری لگی تھی۔ 2 دن تو چائے اور دعوتیں کھلائی گئیں۔ تیسرے روز اتوار کی سپہر حیات اللہ کو بڑے اہتمام ساز و سامان کے ساتھ جلال پور سے گجرات شہر روانہ کر دیا گیا۔ اس زمانے میں سفر اتنے آسان نہ ہوا کرتے تھے، نہ رابطے کے ذرائع جیسے تھے۔ روانگی کا مطلب صحیح معنوں میں دوری اور جدائی ہوا کرتا تھا۔ حیات اللہ شہر آئے، کچھ دن ایک جاننے والے کے ہاں رہنا پڑا۔ اس دوران نوکری بھی جوائن کی اور اپنے لیے ذاتی رہائش کی تگ و دو شروع کر دی۔ تھوڑی بھاگ دوڑ کے بعد ایک مکان کا اوپر والا کمرہ کرائے پر مل گیا۔
دوست سے اجازت لے کر حیات اللہ اپنی نئی رہائش گاہ آ گئے۔ یہ ایک اچھا متوسط علاقہ تھا، لوگ بھی اچھے تھے، اور رقم دے کر نیچے والی خاتون سے 3 وقت کا کھانا بنوا لیا کرتے۔ گھر آنا جانا شروع میں ہر ہفتے رہا، لیکن پھر یہاں کی روٹین سیٹ ہو گئی تو 2 ہفتے بعد ہو آتا۔ زیب النساء سے ان کا سامنا تو اول روز اس محلے میں آتے ہی ہو گیا تھا۔ وہ بھی پیشے سے استانی تھی۔ اوپری کمرے کے عین مقابل ان کے گھر کی کھڑکی میں رہائش پذیر زیب سے خاموش رابطہ بننے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ صبح وہ دونوں تقریباً ایک ہی وقت میں گھر سے نکل کر سڑک تک آتے تھے۔ سڑک سے زیب النساء بھی ایک بس میں بیٹھ جاتی اور حیات اللہ دوسری بس کے ذریعے عدالتوں کا رخ کرتے۔ واپسی کے اوقات تو اگرچہ مختلف تھے، لیکن ایک لگاؤ سا دونوں طرف برابر محسوس ہونے لگا تھا۔ حیات اللہ کی تو رہائشی چھت پر تھی، لیکن زیب کا بہانے سے سامنے والی کھڑکی میں آنا یوں ہی نہیں تھا۔ حیات اللہ کو پردیس کی تنہائی میں زیب النساء کی آنکھوں کے پیغام باقی ہر مصلحت بھلانے میں بڑے ہی معاون ثابت ہوئے۔ محبت کا جواب محبت سے دینے کی راہ حیات اللہ کے لیے یوں تو قطعی سہل نہ تھی، لیکن محبت سوچنے سمجھنے کا موقع بھی کہاں دیتی ہے۔ حیات اللہ بھی ہرگز کچھ سوچنے کے موڈ میں نہ تھے۔ زیب النساء کی بیمار والدہ کو کبھی ڈاکٹر کے پاس لے جانا، کبھی گھر کا سامان لانا لے جانا، چھوٹے بڑے سبھی کام ایک ذمہ داری کی طرح اپنے سر لے لینا، حیات اللہ کو کبھی بال نہ لگا۔ جواباً زیب النساء کی میٹھی مسکان، گہری آنکھوں کے حسین پیغام اور والدہ کا مکمل تعاون حاصل تھا۔ کچھ اور سوچنے کی مہلت ہی کہاں ملی تھی۔ حیات اللہ نے پیچھے جلال پور میں باوجود اپنی پہلی بیوی رحیمہ خاتون 2 ننھے بیٹوں کے دوسری مرتبہ گھر بسا لیا۔ زیب النساء اور والدہ کو گھر میں مرد کی اشد ضرورت تھی۔ حیات اللہ شادی کے بعد کرائے کی رہائش چھوڑ کر سامنے والے مکان میں بطور گھر داماد شفٹ ہو گئے۔ ساس صاحبہ اگرچہ گھر والوں کی شرکت پر مصر تھیں، لیکن حیات اللہ کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تبھی زیب النساء کو محبت کے اعتماد میں لے کر بیاہ رچانے میں کامیاب ہو گئے۔ گاؤں والوں سے یہ معاملہ چند ماہ تو بآسانی چھپا رہا، لیکن شہر میں رہنے والے کچھ خیر خواہوں نے راز کو زیادہ عرصہ راز نہ رہنے دیا اور معاملہ ابا جی تک پہنچ ہی گیا۔ حیات اللہ نے پوری کوشش کی کہ اس کی دوسری بیوی کو قبول کر لیا جائے، لیکن حالات دن بدن مزید کشیدہ ہوتے گئے۔ جس وقت رحیمہ خاتون کی گود میں تیسرا بیٹا آیا، زیب النساء کو اللہ نے فرخندہ نگار سے نوازا۔ اسی سال ہی ساس صاحبہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو زیب النساء نے خواہش ظاہر کی کہ گجرات میں اب کرائے کے مکان کے بجائے اپنا گھر لیا جائے، لیکن حیات اللہ اس پوزیشن میں نہ تھے۔ گھر والوں کی طرف سے تو باقاعدہ زیب النساء کو طلاق دینے کا پریشر تھا۔ شادی کے سال بھر بعد ہی زیب النساء اور حیات اللہ کے ازدواجی تعلقات میں دراڑ آنا شروع ہو گئی۔ کھینچا تانی کا نتیجہ شادی کے 2 سال بعد طلاق پر ہی مختج ہوا۔ زیب النساء اپنی بچی فرخندہ کو لیے منگووال چلی گئی۔ اسکول سے ٹرانسفر بھی دوبارہ گاؤں کے ایک اسکول میں کروا لیا۔ حیات اللہ کی بیوی بچوں کو جلال پور سے اس کے پاس شہر بھیج دیا گیا۔ زیب النساء کو نہ ہی خاندان میں کبھی بلایا گیا تھا، نہ کبھی کسی نے دیکھا تھا۔ زیب النساء نے اپنی بچی فرخندہ کو خود پالا پوسا۔ بڑے ہونے پر وہیں اسی گھر میں ماما کے بیٹے منظور کے لیے مامی نے فرخندہ کا رشتہ مانگ لیا۔ زیب النساء جیسے حالات اپنی محبت کی شادی کے دیکھ اور بھگت چکی تھی، ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ فرخندہ کا ان پر سایہ بھی پڑے، اسی لیے فوراً رضامندی ظاہر کرتی۔ منظور اگرچہ کم پڑھا لکھا تھا اور مارکیٹ میں اس کی ہول سیل کی دکان تھی، لیکن فرخندہ پڑھی لکھی تھی اور اس کی سرکاری نوکری بھی لگ چکی تھی۔ وہ منظور کے ساتھ خوش تھی۔ ماما جی چل بسے تھے، گھر پر مامی اور زیب النساء اکٹھی رہتی تھیں۔ فرخندہ خود اگر جاب کے سلسلے میں یہاں وہاں چلی بھی جاتی تو اس کی بچی کو سنبھالنے کے لیے نانی اور دادی دونوں موجود تھیں۔ منظور کے ساتھ فرخندہ کی رفاقت بس 15 سالوں پر محیط رہی۔ ہیپاٹائٹس جان لیوا ثابت ہوا اور وہ بیوی اور بچی کو اکیلا کر گیا۔ مامی اپنے اکلوتے بیٹے کا صدمہ بس 2 برس ہی سہ پائیں۔ ان کے گزر جانے کے بعد زیب النساء، فرخندہ اور سما اپنے باپ دادا کے آبائی مکان میں رہنے لگے۔ سما اپنے باپ دادا کے آبائی مکان میں رہنے لگے۔ فرخندہ کی بیٹی جس وقت انٹرمیڈیٹ میں آئی تو زیب النساء بھی دنیا سے گزر گئی۔ فرخندہ کا گاؤں میں اب کوئی نہ رہا تھا۔ بچی کی اچھی تعلیم کی خاطر گاؤں کو خیر بات کہا اور لاہور آ گئیں۔ ابن انشا فرماتے ہیں کہ ماضی میں کسی شخص نے جو فعل کیا ہو اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ کرنے والا عموماً اسے بھولنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن لوگ نہیں بھولتے۔ حیات محمد یعنی دادا جان کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا۔
اشل کی بدولت اب ان کا ماضی بعید ماضی قریب میں تبدیل ہو رہا تھا۔ سما نے تو اشل کے پوچھنے پر اپنا تعارف نہایت ہی مختصر سا دیا تھا۔ اشل نے اسے گاؤں کا نام، امی ابو کے نام وغیرہ پوچھے تھے، پر کوئی تھا وہاں ایسا جس کے لیے مختصر تعارف بھی قیامت ہو گیا تھا۔ جس وقت اشل چھت پر آیا، دادا بندر کمرے میں ہلکی چادر اوڑھے لیٹے ہوئے تھے۔ اس نے باہر سے سرسری دیکھا اور خاموشی کو تنہائی سمجھتے سما کو کال ملا دی تھی۔ اسے لگا اوپر کوئی نہیں ہے، لیکن اندر لیٹے دادا ابا کے کان منگووال کے نام پر کھڑے ہوئے، اور اگلا نام فرخندہ نگار سن کر تو پورے ہوش میں آ گئے۔ فرخندہ نگار ان کی اور زیب النساء کی اکلوتی بچی، اور فرخندہ کی بیٹی سما یعنی ان کی نواسی۔ وہ اسی وقت دوڑے چلے آئے اور رفت کے سر پر پہنچے۔ اشل نے سما سے صاف صاف کہا تھا کہ اس کی امی جاننا چاہتی ہیں، اس کا مطلب کہ رفت سے بات کرنا مناسب تھا، اور رفت جو سسر کا کنسرن بالکل نہیں جانتی تھی، جتنا انہیں معلوم تھا کہہ سنایا۔ ابا جی اب آپ ہی سمجھائیں اشل کو، مجھے تو جب سے نادیہ نے بتایا بہت پریشان ہوں۔ کتنی پیاری سگھڑ نیک بچیاں ہیں اپنے خاندان میں، مجھ میں ہمت نہیں ہے ان کے بابا سے بات کرنے کی۔ آپ ہی حمید اللہ سے کہیں، وہی اشل کو منع کریں گے۔ میں تو کہتی ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے اسے واپس بھیجنے کی، کہیں کچھ کر ہی نہ بیٹھے۔ رفت نے ایک سچ اگلا تو پھر بولتی ہی چلی گئی۔ حیات اللہ شیخ البتہ کسی گہری سوچ میں تھے۔ کیا بتا رہی تھی تم؟ کزن میرج کے خلاف ہے صاحبزادہ؟ جی ابا جی، کہتا یہ خالہ ذات، چچا ذات، ماموں ذات جیسے سبھی رشتوں سے چڑھتا ہوں، پھپھی ذات سے تو نہیں چڑھتے نا۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر بڑھ گئے، اور رفت حیرت سے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اور پھر شام کو اللہ جانے ابا جی کی بیٹوں سے کیا میٹنگ ہوتی رہی۔ سعد اللہ کو لاہور سے کال پر لیا گیا، اور اس واٹس ایپ میٹنگ کے بعد ابا جی نے حمید اللہ کے ساتھ منگووال جانے کا پروگرام بنا لیا۔ تم بھی ساتھ چلو، برخودار کو بھی تیار کرو۔ منگووال کیوں جانا ہے؟ بیٹے کا رشتہ لے کر۔ حمید صاحب نے اس مرتبہ مسکراتے ہوئے کف کا بٹن بند کیا، گنگناتے ہوئے بالوں میں برش کیا، اور رفت کو شانوں سے تھام کر سامنے پلنگ کی پٹی پر بٹھا دیا۔ سامنے والا 2 سیٹر صوفہ 3 قدم ہی دور تھا، خود اس پر بیٹھ گئے۔ لیکن منگووال میں تو وہ لڑکی سما رہتی ہے۔ میں نے تو ابا جی سے کہا کہ سمجھائیں اشل کو۔ پھر ابا جی تو فضا کو پسند کرتے تھے، کہتے تھے وحید سے خود بات کروں گا۔ اور میں نے تمہیں یہاں سامنے اس لیے بٹھایا کہ تم مجھے سنو، اور تم ہو کہ سر پر دوڑی چلی جا رہی ہو۔ ہاں اچھا سوری، بتائیں نا جلدی پلیز۔ ابا جی کی بہت پہلے ایک اور شادی بھی ہوئی تھی، کبھی سنا تھا تم نے؟ ہاں، جب نئی دلہن بن کر آئی تو ابا جی کی رنگین طبیعت کی باتیں گردش کرتی تھی۔ میں نے ابا جی سے پوچھا تو انہوں نے سرسری بتایا کہ بہت سال پہلے شہر میں کی تھی کسی سے، پر 2 سال ہی چلی۔ ہاں، میں اس وقت 4 سال کا تھا، وہی 2 سال کا، جب ابا جی شہر نوکری کرنے گئے تھے۔ وہیں پر کسی سے محبت ہوئی، چوری چھپے بیاہ رچایا، ایک بچی پیدا ہوئی، لیکن ہمارے گھر والوں نے اسے قبول نہیں کیا تو ابا جی نے اس کو طلاق دے دی، اور وہ بچی کو لے کر گاؤں چلی گئی۔ ابا جی نے کبھی کوئی رابطہ نہیں رکھا، لیکن اپنی بچی کا نام انہوں نے خود رکھا تھا، فرخندہ نگار۔ ابا جی کی وہی بیٹی ہے۔ انہوں نے اشل کے منہ سے منگووال فرخندہ نگار سنا تو سب سمجھ گئے۔ اب وہ برسوں بعد اپنی بیٹی اور نواسی سے ملنا چاہتے ہیں، اور انہیں اپنے خاندان سے جوڑنے کے لیے اشل اور سما کی شادی پر رضامند ہیں۔ ہاں یعنی کہ؟ رفت حیرت سے منہ کھولے بیٹھی تھی۔ جی، یعنی کہ اشل کا کزن فوبیا بھی ختم سمجھو۔ کہا لگا کر ہنسے، اور رفت کو بھی تب خیال آیا۔ تبھی ابا جی کہہ رہے تھے کہ پوچھو پھپھی ذات سے بھی نہیں کرنی۔ وہ بھی بے تحاشا ہنستی چلی گئی۔ جتنا زیادہ انسان کسی چیز سے چڑھتا ہے، اتنا وہ سامنے آ کر رہتی ہے۔ نادیہ چاچی نے اشل کے کان میں سرگوشی کی تو بری طرح جھینپ گیا۔ منگنی کا فنکشن ختم ہو گیا تھا، اب گروپ پکچرز بن رہی تھی۔ سعد اللہ اور نادیہ کو بلایا گیا تو آتی پہلے اشل کے کان میں گھسی۔ بات سما نے بھی سن لی، ذرا سا سر گھما کر تعجب سے دونوں کو دیکھا۔ اسے جملے کا مطلب مفہوم معلوم نہیں تھا۔ نادیہ نے اس کی آنکھوں کی حیرت بھانپ لی تھی۔ تب ہی جب فنکشن کے بعد سب گھر واپس آئے تو سما اور فرخندہ کو بھی اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ ابا جی نے فیصلہ کیا تھا کہ فرخندہ اب سے اپنے باپ اور بھائیوں کے گھر ہی رہیں گی۔ فرخندہ اپنے والد کے متعلق جانتی تھی، اس کی امی کے پاس اپنے ابا اور گھر والوں کی تصویریں اس نے دیکھ رکھی تھیں۔ باپ نے اپنی بے خبری لا تعلقی پر معافی طلب کی۔ فرخندہ کا بھری دنیا میں سوائے سما کے اور تھا ہی کون؟ سخت اور بے حس تو وہ تھی ہی نہیں، زیادہ ناراضی نہ دکھا پائیں، ویسے بھی سما کو اپنے نانا کا خاندان اور گھر مل رہا تھا، اب تو وہ تسلی سے اس دنیا سے جا سکتی تھی۔
انکار کرنے کی کوئی وجہ بھی باقی نہ رہی تھی۔ اس نے باپ کی کوتاہیوں پر اسے دل سے معاف کر دیا۔ ازالے کے طور پر وہ اپنی نواسی کو ہمیشہ کے لیے نہ صرف اپنا رہے تھے بلکہ بڑی عزت سے اپنے گھر کی بہو اور بیٹی بنا رہے تھے۔ اشل کی صورت میں سما کو ایک محبت کرنے والا شوہر ملتا تھا۔ زندگی سے اور بھلا کیا چاہیے تھا؟ سما کا دل البتہ الگ ہی تشویش سے بھر گیا تھا۔ چاچی نے ایسا کیوں کہا تھا؟ کیا اشل اس سے چڑھتا تھا؟ پر کیوں؟ کب؟ کیسے؟ وہ گھر آ کر بھی اترا چہرہ لیے اداس سی بیٹھی تھی۔ رفت آنٹی سے آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں بٹھا گئی تھی۔ ڈرائنگ روم سے ہنسی مذاق کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سما نے باریک گوٹے والا فیروزی قمیض شلوار پہنا تھا، بال کھلے ہی رکھے تھے، صرف ایک سائڈ سے پن لگا رکھی تھی۔ میک اپ بھی لائٹ رکھا اور زیورات تو اسے پسند ہی نہ تھے۔ اشل کو باہر کہاں آرام آ رہا تھا؟ کچھ ہی دیر میں وہ اسے ڈھونڈتا وہاں پہنچا تھا، لیکن سما کی صورت پہ 12 بجے دیکھ کر حیران سا سامنے آ بیٹھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، اس نے مزید برا منہ بناتے پتھر مارا۔ اشل نے ابرو کھینچے۔ لڑکیوں کی کچھ نہیں، میں ہی تو لڑکے کی اصل کرائم رپورٹ چھپی ہوتی ہے۔ ارے یار بتاؤ نا، کسی نے کچھ کہہ دیا کیا؟ میں تو آیا تھا کہ تمہیں اپنا گھر اور کمرہ دکھاؤں۔ نہیں دیکھنا کچھ بھی، مجھے گھر واپس جانا ہے۔ منہ دوسری جانب کیے بیٹھی تھی۔ اچھا بابا چلی جانا، ناراضی کی وجہ تو بتاتی جاؤ۔ تم چڑھتے تھے مجھ سے، اس نے پہلا وار کیا، جس پر اشل کو غش آتے آتے رہ گیا۔ کیوں بھائی، یہ کس نے کہہ دیا؟ میں کیوں چڑھوں گا تم سے؟ دل و دماغ چاروں جانب دوڑنے لگے کہ آخر آتی اس کی ساس اور منگیتر کو کن دشمنوں سے واسطہ پڑ گیا، کس حاسد سے اس کی خوشیاں دیکھی نہیں جا رہی۔ نادیہ چچی نے میرے سامنے کہا کہ جس چیز سے انسان چڑھتا ہے وہی اس کے سامنے آ کر رہتی ہے۔ کہا نا؟ اس نے غصے سے انگلی اٹھا کر تائید چاہی۔ اشل کو فوراً حال کا سٹیج اور نادیہ چچی کی بات یاد آئی۔ اس نے جبراً مسکراہٹ روک کر ڈلتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا۔ تو کیوں کہا؟ وہ بھی ایسے موقع پر؟ اس کا مطلب میرے لیے کہا؟ اور اب تم سچ سچ مجھے یہ بتا دو، کیوں چڑھتے تھے تم مجھ سے، جبکہ تم تو مجھے جانتے بھی نہیں تھے؟ اور ایک منٹ چونک کے رکی، تم نے ہم سے کوئی بدلہ لینے کی کوشش تو نہیں کی؟ یعنی کہ تمہاری دادی کا بدلہ؟ میری نانی ان کی سوتن تھی۔ اوف اوف اوف! اشل کا اس وقت اپنے نہیں بلکہ ایسی چڑیل منگیتر کے بال نوچنے کا من ہوا۔ کیا بک بک کرتی جا رہی ہو؟ سٹاپ ہے کہ نہیں؟ تو تم جواب کیوں نہیں دے رہے؟ وہ بھی بلی کی طرح نوچنے پر تلی تھی۔ ارے تم چپ کرو گی تو کچھ بولوں گا نا۔ چپ نہیں بیٹھے، بہانہ سوچ رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں زبان کو لگام دو۔ لا حول ولا، تمہارے ساتھ زندگی کیسے گزرے گی؟ الزام پہ الزام۔ وہ بری طرح بوکھلا چکا تھا۔ نادیہ کمرے کے سامنے سے گزر رہی تھی تو تکار سنی تو دوڑی چلی آئی۔ ارے شرم کرو، ابھی بھی تم دونوں کی منگنی ہوئی ہے۔ آئیں کوئی اور کسر رہ گئی ہو تو وہ بھی پوری فرما لیں۔ اشل نے طنزیہ نادیہ چاچی کو دیکھا تو اس بار وہ حیران لگی۔ تب اشل نے ہی انہیں ان کا جملہ یاد دلایا، اور اب سما کے الزامات بھی۔ اوہو نہیں سما، تم بالکل غلط سمجھی ہو۔ فوراً نزدیک آئیں۔ تمہیں شاید پتہ نہیں کہ اشل کزن میرج کے سخت خلاف تھا۔ اسے ہمیشہ سے شوق تھا کہ وہ غیر فیملی میں شادی کرے گا۔ ہم نے اسے بہت سمجھایا، لیکن یہ بجائے خاندان میں منگنی شادی کرنے کے لاہور بھاگ گیا کہ مجھے آگے پڑھنا ہے۔ اب وہاں اسے غیر لڑکی پسند بھی آ گئی، تو اب میں اسے وہی کہہ رہی تھی کہ جتنا تم خاندان سے چڑھتے تھے اتنا ہی معاملہ تمہارے آگے آیا۔ اب یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں کہ تم بھی چونکہ اس کی کزن ہو تو میں نے اس حوالے سے چڑھنے کی بات کی۔ ہاں، وہ خفت زدہ سی کوئی بھی تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ چور نگاہوں سے اشل کو دیکھ کر زبان دانتوں میں دبائی۔ بات تو چاچی نے بھی 16 نے صحیح کہی تھی۔ اشل مڑا تو نتنے پھولے ہوئے تھے۔ ہمارے خاندان کی لڑکیاں بات کو چنگم کی طرح کھینچتی ہیں، آستینے چڑھا کر مقابلے پر آ جاتی ہیں۔ خود کو غلط سمجھنا تو سرشت میں شامل ہی نہیں۔ دیکھ رہا ہوں کزن مماثلت کے تاثرات۔ جھوٹ، غلط، وہ پھر بپھر گئی۔ میں اس وقت بھی شرمندہ بیٹھی تھی اور سوری ہی کرنے والی تھی کیونکہ میں اپنی نانی پر گئی ہوں، لیکن اب کوئی سوری نہیں۔ میری نانی بھی بڑی غیرت والی تھیں۔ ہاں اچھا، یعنی کہ میں اور میری کزنز اپنی دادی پر گئی ہیں۔ اشل کو اور پتنگے لگے۔ چلو جی، اب اس نانی دادی کا نیا چیپٹر کھل گیا۔ یہ تو رکنے والا بھی نہیں لگتا۔ خیر، خوب مزہ آئے گا۔ وہ ہنستی باہر نکلی تو سامنا رفت بھابھی سے ہو گیا۔ ان کے پوچھنے پر نادیہ نے انہیں اشل اور سما کی نوک جھونک بتائی۔ تصور کرو نادیہ، رفت نے مسکراتے ہوئے ہاتھوں کے اشارے سے سامنے فضا میں ایک فرضی اسکرین کھول لی۔ آنے والے وقت میں جب سما اپنی نانی اور اشل اپنی دادی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوگا
فرخندہ آپا اپنی والدہ زیب النساء کی سپورٹ میں میدان میں اتریں گی اور اس مورچے سے رحیمہ خاتون کے 3 سپوت محاذ سنبھال لیا کریں گے۔ اور اس سب میں ہمارے وی آئی پی ابا جی کا رول کیا ہوگا؟ نادیہ ہاتھ سینے پر باندھے رفت کی باتیں انجوائے کر رہی تھی۔ خود ہی دیکھ لو، رفت نے اوپر بالکنی کی طرف اشارہ کیا۔ ابا جی منگنی کا فنکشن ختم ہونے کے بعد مہمانوں کے چھٹتے اپنی مخصوص نشست سنبھال کر کیسٹس الٹ پلٹ کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں محمد رفیع کی آواز ماحول میں گونجنے لگی، دیوانہ مجھ سا نہیں، اس عنبر کے نیچے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا لگا کر تالی بجائی۔ اشل سدھر گیا تھا پر ابا جی نہیں سدھر سکے تھے۔ یہ ناولٹ اپنے اختتام تک پہنچا۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔